أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد إن جاعني فأكرمه أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار والظرف متعلقة بجملة عند الأكثر وهي استقر لأن المقدر عامل في الظرف والأصل في العمل الفعل وقولك زید فی الدار تقدیرہ استقر فی الدار۔ درس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے درس میں ہم مبتدا اور خبر کی بحث کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے اور اس کے بعد درس کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ دعا ہے انشاءاللہ خداوند متعال کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اس کتاب کو تمام کرنے کے بعد میں بھی دوسری کتابوں کی طرف بھی رجوع کریں گے اور ان کو بھی اسی طرح سے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی اور اللہ کی توفیق کے ساتھ تمام کریں گے۔ تو آج کی بحث میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے۔ خبر میں اصل ہے کہ افراد، لیکن کبھی یہ جملہ بھی ہوتی ہے اور جملے کی صورت میں کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی فعلیہ ہوتی ہے، کبھی شرطیہ ہوتی ہے، کبھی ظرفیہ ہوتی ہے۔ تو یہ چار قسمیں خبر کی جب وہ خبر جملہ ہو، اور جب خبر ظرف ہوگی تو اس وقت یہ ظرف ہمیشہ تعلق پیدا کرتا ہے کسی فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اکثر کے نزدیک یہ جملہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اور وہ جملہ استقرہ ہے۔ بہجت المرضیہ میں سیوطی میں یہ بحث آئے گی، علماء کا اختلاف ہے، علماء نحو کا اختلاف ہے، نحات اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ متعلق کہ جس کے ساتھ ظرف اور جار و مجرور تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی جس کے متعلق ہوتے ہیں، وہ بعض نے کہا ہے کہ جملہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شبہ فعل یعنی فعل ہوگا، بعض کے نزدیک اور بعض کے نزدیک شبہ فعل ہوتا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے اپنی ادلہ کو بھی بیان کیا ہے، لیکن بحث یہاں پر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ طویل نہ ہو اور مبتدی کے لیے سہولت ہو جائے، لذا ہم ان ادلہ کو بیان نہیں کریں گے، اس اختلاف کو صرف اس اختلاف کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا، اس مقام کے ساتھ یہی مناسب ہے۔ اب وہ مقدر جو ہے وہ عامل ہوتا ہے ظرف میں، اور مصنف نے اپنی دلیل کو بیان کر دیا ہے کہ وہ جملہ کیوں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدر عامل ہے ظرف میں اور اصل عمل میں ظرف ہے۔ بس اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں زید فی الدار تو اس کی اصل کیا ہے؟ یعنی استقر فی الدار، یعنی زید استقر فی الدار، زید مبتدا ہو جائے گا، استقر فی الدار یہ جار و مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر واقع ہو جائیں گے۔
تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ درس کو ادامہ دیں گے، درس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی کبھار ہوتی ہے خبر جملہ اسمیہ، نحو مثال زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے یا اس کا باپ کھڑا ہے۔ تو یہاں پر زید مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ابوہ مبتدا قائم خبر، یہ پورا جملہ مل کر یعنی ابوہ قائم یہ جملہ ہو کر یعنی جملہ اسمیہ ہو کر خبر واقع ہو جائے گی زید کے لیے۔ او فعلیتاً، یا وہ جملہ یعنی وہ خبر جملہ فعلیہ ہوگی، یعنی اصل عبارت اس طرح سے ہو جائے گی وقد یکون الخبر جملۃ فعلیۃ، اور کبھی کبھار ہوتی ہے خبر جملہ فعلیہ، نحو زید قام ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا تھا۔ یہاں پر بھی زید مبتدا ہے، قام ابوہ یہ اس کے لیے خبر ہے، قام فعل ماضی، قاما یقوم سے اجوف واوی ہے، ابوہ اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ جملہ صغرا، یہ جملہ صغرا خبر واقع ہو رہا ہے زید کے لیے، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ کبرا ہو جائے۔ او شرطیتاً، اس کا عطف بھی فعلیہ پر ہو رہا ہے اور فعلیہ کا عطف اسمیہ پر ہو رہا ہے، تو گویا کہ عبارت اس طرح سے ہو جائے گی وقد یکون الخبر جملۃ شرطیۃ، اور کبھی کبھار ہوتی ہے خبر جملہ شرطیہ، زید زید ان جاءنی اگر وہ آیا میرے پاس، فاکرمہ پس میں اس کا اکرام کروں گا، فاکرمہ پڑھنا چاہیے، تو لیکن اگر ہم یہاں پر اکرم پڑھیں تو یہ امر واقع ہو جائے گا، اور اگر ہم اکرم پڑھیں تو یہ مضارع ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس نسخے میں اکرم لکھا ہے تو یہ اکرم ہو پس تو اس کا اکرام کر، یعنی زید اگر وہ میرے پاس آیا تو اس کا اکرام کر۔ او ظرفیتاً، تو اس کا عطف بھی وہی شرطیہ پر ہے کہ خبر کبھی کبھار ہوتی ہے جملہ ظرفیہ، زید خلفک، زید وہ تیرے پیچھے ہے، وعمر فی الدار، اور عمر گھر میں ہے۔ زید مبتدا ہے، خلفک اس کے لیے خبر، خلف ظرف کاف جو ہے اس کے لیے مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر واقع ہو جائے گی زید کے لیے۔ عمر فی الدار، عمر مبتدا فی الدار کسی عامل کے متعلق ہو کر یہ خبر واقع ہو جائے گی عامر کے لیے۔ والظرف، اب یہاں پر ایک قانون بیان کر رہے ہیں کہ والظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، عند الاکثر یہاں پر یہ اس اختلاف کی طرف گویا کہ اشارہ ہے کہ جو علماء کے نزدیک ہے کہ ظرف تعلق پیدا کرنے والا ہے وہ جملہ کے ساتھ اکثر کے نزدیک، یعنی یہاں پر اختلاف ہے مصنف کی نظر میں، اکثر علماء نحات علماء نحو کے نزدیک، اکثر نحات کے نزدیک یہ جملہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ شبہ جملہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، لذا اختلاف یہاں پر ہے۔ خود لفظ اکثر کا کہنا یعنی یہاں پر سب کے سب نہیں کہا، عند القل نہیں کہا، بلکہ اکثر جو کہا تو یقیناً یہاں پر بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے نزدیک
शिबह फेल यानी इसमें फाइल, इसमें मफऊल, मसदर, इनके साथ ज़र्फ ताल्लुक पैदा करता है। वही इस्तक़र्रा, वही इस्तक़र्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुब्तदी हज़रात वही इस्तक़र्रा, ताकि लफ्ज़ वाज़ेह हो जाए। और ये जुमला इस्तक़र्रा है। लिअन्नल मुक़द्दर आमिलुन फ़ी ज़र्फ़, क्यों? इसकी दलील क्या है कि जुमला के मुतअल्लिक़ होता है, जुमला के साथ ताल्लुक़ पैदा करता है, इसलिए कि ये मुक़द्दर जो है वो आमिल है ज़र्फ़ में, यानी वही जुमला जिसको हमने यहाँ पर तक़दीर में रखा है, यानी इस्तक़र्रा, वो अमल करता है किसमें? ज़र्फ़ में। जब वो ज़र्फ़ में अमल करेगा तो अब हमने देखना है कि अमल करने में असल क्या है। तो अमल करने में असल फेल है, यानी जब भी कोई चीज अमल करेगी तो वो फेल की शुरुआत की वजह से अमल करेगी, और फेल वो ज़ाती तौर पर आमिल होता है, लिज़ा असल अमल में फेल है। जब असल अमल में फेल है और जो कोई चीज भी अमल करेगी वो फेल की शुरुआत से अमल करेगी, फेल की शुरुआत, फेल के साथ शुरुआत रखने की वजह से अमल करेगी, लिज़ा हम उसी असल को यहां पर कि जो फेल है मुकद्दर करेंगे। वल अस्लु फिल अमल अल फेल, और असल अमल में फेल है। वक़ौलु का, बस तेरा कहना, तेरा कौल, ज़ैदुन फिद्दारे, ज़ैद घर में है, तक़दीरुहु, इसकी तक़दीर इस्तक़र्रा फिद्दार, यानी ज़ैदुन इस्तक़र्रा फिद्दार, ज़ैद मुस्तक़र है, करार पाए हुए है घर में। वला बुद्दा मिन ज़मीरिन फिल जुमलति लियऊद इलल मुब्तदा'i कल हाए फीमा मर्रा व यजूज़ु हज़्फ़ु इंदा वजूद क़रीनतिन नहवु अस्समनु मनवाने बिदिरहमिन वल बुर्रुल कुर्रु बिसित्तीना दिरहमन ऐ मिन्हु। अब यहाँ पर एक और कायदा कि जुमले का हुक्म, जब भी खबर जुमला वाक़या होगी तो यहाँ पर चूंकि जुमला बिज़ात ही मुस्तकिल होता है, अपने माना को खुद ब खुद बयान करता है, उसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं होता, कलाम ताम होता है, लिज़ा और दूसरी तरफ से खबर होने के एतबार से इस जुमले का ताल्लुक होता है मुब्तदा के साथ। लिज़ा जरूरी है कि इस जुमला में एक ज़मीर हो जो लौटे उस मुब्तदा की तरफ, ताकि इन दोनों के दरमियान रब्त पैदा हो जाए। और रब्त के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो यहां पर इस किताब में बयान किया गया है वो ज़मीर, राबित, ज़मीर राबित का होना जुमला में, कि जब जुमला खबर वाक़या हो, जरूरी है। लिज़ा यही बयान फरमाते हैं कि ज़मीर का होना जुमला में जरूरी है, ताकि वो लौटे मुब्तदा की तरफ मानिंद हा। उन जुमलों में कि जो पहले गुजर चुके हैं, यानी जुमला इस्मिया, जुमला फ़िइलिया, जुमला शर्तिया, जुमला ज़र्फिया। तो अब एक और हुक्म कि कभी कभार इस ज़मीर को जायज़ है कि इस ज़मीर को हज़्फ़ किया जाए, यानी इस ज़मीर का हज़्फ़ करना जायज़ है, यानी हम जुमले से ज़मीर का हज़्फ़ कर सकते हैं, ज़मीर को हज़्फ़ कर सकते हैं। कब? लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो ये कि जब करीना पाया जाए, करीना मौजूद हो, हमारे पास कोई ऐसी दलील दलालत करती हो कि यहां पर एक ज़मीर थी कि जिसको हज़्फ़ किया गया है। मिसाल, अस्समनु मनवान बिदिरहमिन, अस्सम घी, मनवान 2 मन, बिदिरहमिन 1 दिरहम के बदले में है। तो यहां पर अस्सम मुब्तदा अव्वल है, मनवान ये मुब्तदा सानी है, बिदिरहमिन खबर है, मुब्तदा
ثانی کے لیے، اور یہ دونوں مل کر خبر واقع ہو رہے ہیں مبتدا اول کے. تو یہاں پر منہ بدرہم تھا، السمن منوان منہ بدرہم. اور یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ یعنی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، گھی 2 من 1 درہم کے بدلے میں ہے اس گھی سے. یا اس طرح سے ترجمہ کروں کہ اگر ضمیر کو پہلے لایا جائے، گھی 2 من اس سے 1 درہم کے بدلے میں ہے، 1 درہم کے بدلے میں. اور یہاں پر قرینہ کیا ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے ایک ضمیر حذف ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں بائع جو ہے بیچنے والا، جب اس سے خریدار نے گھی کو خریدا تو بائع بیچنے والا جو ہے اس کا مقصود گھی کی قیمت کو بیان کرنا ہے، کوئی اور چیز کی قیمت کو بیان نہیں کرنا. یعنی وہ گھی کی قیمت کو بتا رہا ہے، سمن کی قیمت کو بتا رہا ہے. لذا یہاں پر گویا کہ ایسے اس نے کہا ہے کہ گھی اس سے 2 من، نہ کہ کسی اور چیز سے، مثلا نہ کہ گیہوں سے، گندم سے، گھی سے 2 من 1 درہم کے بدلے میں. اور خود یہی قرینہ ہے کہ یہاں سے ضمیر کو حذف کیا گیا ہے. والبر القر ب60 درہما، بر گندم گیہوں، القر 1 قر ب60 درہما 60 درہم کے بدلے میں ہے. اور یہاں پر بھی یہی قرینہ ہے کہ بائع گیہوں کی قیمت کو بتا رہا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی قیمت کو. لذا یہاں پر قرینہ موجود ہے، لذا یہاں سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے. اصل عبارت اس کی اس طرح سے تھی، البر القر ب60 درہما منہ، یا منہ بدرہما، منہ درہما. ضمیر کو ہم آخر میں لائیں یا درہم سے پہلے لائیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کی ترکیب البر القر، بر گندم، القر ایک پیمانہ ہے، ایک مقدار ہے. گندم قر یعنی قر گندم، با یہاں پہ مقابلہ کے لیے ہے. 60 درہم کے مقابلے میں ہے منہ اس سے، گندم اس سے 1 قر 60 درہم کے مقابلے میں ہے، 60 درہم کے بدلے میں ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ یہاں پر با جو ہے اگر اس کو عوض کے معنی میں لیا جائے تو یہ بہتر ہے، 60 درہم کے بدلے میں ہے. تو اس کا ترجمہ لا بد من ضمیر فی الجملہ، ضروری ہے ایک ضمیر کا ہونا جملہ میں. کیوں؟ لیعود، علت بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. لیعود الی المبتدا، تاکہ وہ ضمیر لوٹے مبتدا کی طرف. کل ہا مانند ہا کی، فیما مرہ اس چیز میں کہ وہ جو گزر چکی ہے. وہ یجوز حذفہ، اور جائز ہے اس کا حذف کرنا، عند وجود قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت. نحو جیسے السمن منوان بدرہم. السمن اصل عبارت اس کی کچھ اس طرح سے تھی، السمن منوان منہ بدرہم، السمن منوان منہ بدرہم، والبر القر ب60 درہما. یہاں پر بھی ضمیر کو حذف کیا گیا ہے. اصل عبارت البر القر ب60 درہما منہ. وقد يتقدم الخبر على المبتدا ان كان ظرفا، نحو فی الدار زید.
وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ فَاضِلٌ عَالِمٌ عاقل. تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب ہے، لیکن اس کے بعد میں ایک دوسرا مطلب جدید بات آنے والی ہے، نئی بات ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس چھوٹے سے پیراگراف کو پہلے بیان کر دیں اور بعد میں آگے بڑھیں. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے. کب؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ خبر ظرف ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اس مبتدا کے لیے، یعنی ایک مبتدا کے لیے ایک خبر کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہے ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں. وقد يتقدم الخبر على المبتدا، اور کبھی کبھار مقدم ہوتی ہے خبر مبتدا پر، ان کان ظرفا، اگر وہ خبر ظرف ہوگی. نحو جیسے فی الدار زید، گھر میں ہے زید. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ، اور جائز ہے مبتدا واحد کے لیے اخبار کثیرہ، بہت ساری خبروں کا ہونا. نحو زید فاضل عالم عاقل، زید فاضل عالم عاقل ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ، أو بعد حرف الاستفهام نحو قائم زيد وهل قائم زيد، بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا بعده نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف أقائمان الزيدان. یہ بحث جو ہم نے پڑھی، یہ پہلے والی بحث، یہ متعلق تھی مبتدا اسمی کی. ہمارے پاس مبتدا کی دو قسمیں ہیں. ایک مبتدا اسمی ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے. ایک دوسری قسم بھی جو مبتدا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کی دوسری قسم مبتدا وصفی ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھار ایک وصف، صفت، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ مبتدا واقع ہوتے ہیں. کب؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صفت حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو. اور دوسری شرط یہ ہے، اس شرط کے ساتھ وہ صفت مبتدا وصفی ہو سکتی ہے، مبتدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اسم ظاہر کو یا ضمیر کو رفع دے، اس میں عمل کر رہی ہو. مصنف نے ظاہری طور پر ایک قسم کو بیان کیا ہے، یعنی جب وہ اسم ظاہر کو رفع دے، لیکن بعد والی کتابوں میں آئے گا کہ اگر صفت ضمیر کو رفع بھی دے اور واقع ہونے والی ہو حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد، تو اس کو بھی مبتدا وصفی قرار دیا جاتا ہے. اس کی مثال الراغب انت، الراغب انت، یہاں پر راغب نے انت کو رفع دیا ہے، اس میں عمل کیا ہے. لیکن جو مصنف نے بیان کیا ہے ما قائم زیدن، تو اس کی ترکیب کچھ ایسے ہے کہ ما حرف نفی ہے، قائم مبتدا وصفی ہے، زید اس کے لیے فاعل اور صدہ مصدہ خبر ہے، یعنی قائم مقامی خبر ہے. اور اقائم زید میں بھی یہی ترکیب ہے، یعنی حمزہ استفہام، قائم مبتدا وصفی ہے، اور زید اس کے لیے فاعل اور صدہ مصدہ خبر ہے، یعنی قائم مقامی خبر ہے. حل قائم زید میں بھی ترکیب اسی طرح سے ہے. اور یہاں پر ان مثالوں میں، یعنی ما قائم زیدن میں، اقائم زیدن میں اور حل قائم زیدن میں، وہ دوسری ترکیب بھی ہم کر سکتے ہیں
یعنی مبتدا اسمی والی ترکیب بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ زید مبتدا مؤخر قائم خبر مقدم. لذا اس میں دو ترکیبیں ہیں، ایک قائم مبتدا وصفی اور زید اس کے لیے فاعل اور صدہ مصدہ قائم مقام خبر، اور دوسری ترکیب زید مبتدا مؤخر قائم خبر مقدم. اور اگر یہ اسم ان کو رفع دے گا تو پھر یہ ترکیب کی جائے گی. اس کے لیے شرط یہی ہے کہ یہ ترکیب اس صورت میں ہے کہ جب یہ اسم ظاہر کو رفع، لیکن اگر اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، اپنی ضمیر کو رفع دے رہا ہے، یعنی یہ وصف اپنی ضمیر میں عمل کرے، تو اس صورت میں مبتدا اسمی والی ترکیب اس میں جاری ہوگی، مبتدا وصفی والی ترکیب اس میں جاری نہیں ہوگی. یعنی مثال اقائمان الزیدان، تو یہاں پر قائمان خبر مقدم ہے، الزیدان مبتدا مؤخر ہے. وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخر، تو جان کہ ان نحات کے لیے ایک دوسری قسم ہے، من المبتدا سے، لیس بمسند الیہ، کہ جو مسند الیہ نہیں ہوتی یا مسند الیہ نہیں ہے. وَهُوَ صفت، اور یہ دوسری قسم صفت ہے، وقعت جو واقع ہو بعد حرف النفی، حرف نفی کے بعد، جیسے نحو جیسے ما قائم زید، نہیں کھڑا ہے زید، او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد، نحو اقائم زید، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، وحل قائم زید، اور کیا زید کھڑا ہونے والا ہے. بشرط ان ترفع تلک الصفۃ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت رفع دے اسمن ظاہرن، اسم ظاہر کو، بعدہ ایسا اسم ظاہر کہ جو اس صفت کے بعد ہے، جیسے ما قائم الزیدان واقائم الزیدان بخلاف اقائمان الزیدان. ما قائم الزیدان، اس میں صفت نے اسم ظاہر کو رفع دیا ہے، اور یہ زیدان مرفوع ہے قائم کے لیے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور الزیدان اقائم میں جو الزیدان ہے وہ بھی مرفوع ہے قائم کے رفع دینے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے لیے فاعل ہو رہا ہے اور صدہ مصدہ یعنی قائم مقام خبر ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان، اس میں صرف ایک ترکیب جائز ہے، وہ کون سی؟ وہ یہی کہ اس قائم کو مبتدا وصفی قرار دیا جا سکتا ہے، اور الزیدان کو اس کے لیے فاعل اور صدہ مصدہ خبر قرار دیا جا سکتا ہے. مبتدا اسمی والی اس میں ترکیب جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مبتدا اسمی میں مبتدا اور خبر کے درمیان افراد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر مطابقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر جو ہے وہ مفرد ہے، اور مبتدا جو ہے اگر الزیدان کو مبتدا قرار دیا جائے، مبتدا اسمی قرار دیا جائے تو مطابقت نہیں، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہے اور خبر مفرد ہے، لذا مطابقت نہیں. لذا اس میں صرف ایک ترکیب ہے، وہ کون سی؟ کہ جو ہم نے بیان کر دی، مبتدا اسمی نہیں بلکہ مبتدا وصفی والی، کہ ہم اقائم کو مبتدا وصفی قرار دیں گے، حمزہ استفہام، قائم مبتدا وصفی، اور الزیدان اس کے لیے فاعل، صدہ مصدہ خبر یعنی قائم مقام خبر. اور اقائمان الزیدان میں صرف و صرف مبتدا اسمی والی ترکیب جائز ہے، اور مبتدا وصفی والی ترکیب اس میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ
اس نے صرف و صرف ضمیر میں عمل کیا ہے، وہ اپنی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا. لذا مبتدأ وصفی کی کیونکہ شرط یہ تھی کہ وہ یہاں پر ضمیر کو رفع دے رہا ہے، لذا یہاں پر مبتدأ اسمی والی ترکیب جائز ہوگی، مبتدأ وصفی والی ترکیب اس کی شرط کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگی. لذا اس کی ترکیب اس میں صرف یہی کی جائے گی کہ اقائمان یہ خبر مقدم، الزیدان مبتدأ مؤخر. اس کا ہم ترجمہ کریں گے. وَعَلَمْ ان لهم قسما آخر من المبتدا ليس بمسند الیہ. تو جان ان نحات کے لیے دوسری قسم ہے مبتدا سے کہ جو مسند الیہ، لیس بمسند الیہ جو مسند الیہ نہیں ہے. وهو صفت وقعت بعد حرف النفی، وہ صفت ہوتی ہے واقع ہوتی ہے حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید او بعد حرف الاستفہام یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے. قائم زید و هل قائم زید بشرط ان ترفع تلك الصفت اسما ظاہرا بعدہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت اسم ظاہر کو اپنے بعد رفع دے، یعنی ایسا اسم ظاہر جو اس کے بعد میں آئے اس کو رفع دے. ما قائم الزیدان اقائم الزیدان بخلاف اقائمان الزیدان. صلی اللہ علی محمد و آلہ اطہار.